تعالیٰ کی خاطر اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے گھر بار چھوڑنے کو ہجرت کہتے ہیں۔ ہجرت حبشہ سے مراد وہ ہجرت ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف کی تھی۔ حبشہ عرب کے جنوب میں بحر احمر کے دوسرے کنارے پر واقع ہے۔ آج کل یہ علاقہ ایتھوپیا کہلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کیے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے۔ اس عرصے میں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، ان کو کفار مکہ کی طرف سے سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا مکہ مکرمہ میں رہنا ناممکن بنا دیا گیا تھا۔ اس صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کرا جاؤ، وہاں کا بادشاہ نجاشی ایک عادل حکمران ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مسلمانوں کا پہلا قافلہ جو 12 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتمل تھا، اس قافلے کے امیر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ حبشہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ قریش کے سرکردہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس افواہ کی وجہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمان واپس آ گئے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ افواہ جھوٹی تھی، کفار کے ظلم و ستم میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ نبوت کے 7ویں سال مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس قافلے میں 83 مرد اور 19 عورتیں شامل تھیں۔ یہ لوگ حبشہ پہنچ کر نہایت سکون و اطمینان سے رہنے لگے۔ یہاں وہ آزادانہ طریقے سے عبادت کرتے۔ مشرکین مکہ کے لیے مسلمانوں کا حبشہ میں سکون و اطمینان سے رہنا قابل برداشت تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے نجاشی کے پاس ایک وفد بھیجا۔ یہ وفد 2 افراد پر مشتمل تھا۔ وفد نے نجاشی کو کہا کہ یہ لوگ بے دین ہو گئے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے ایک طرفہ فیصلہ دینے کے بجائے مسلمانوں کی بات سننے کا فیصلہ کیا اور انہیں دربار میں بلا بھیجا۔ مسلمانوں نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو ترجمانی کا فریضہ سونپا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سوال پر کہا، اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، رشتہ داروں توڑنے اور ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول چنا، جن کے اعلیٰ اخلاق، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں اللہ کے سچے دین کی طرف بلایا، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا، پاک دامنی اور صلہ رحمی کی تعلیم دی اور ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اس وجہ سے ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی۔ ہماری قوم نے ہم پر ظلم و ستم ڈھائے اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے سزائیں دی۔ ہم نے ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ کے ملک میں پناہ لی تاکہ ہم امن سے رہ سکیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کے ملک میں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی ایک گفتگو سن کر بولا، تمہارے نبی اللہ کا جو کلام لے آئے ہیں، اس میں سے کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات پڑھ کر سنائی۔ نجاشی پر ان کا بہت اثر ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولا، اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ کلام اور انجیل مقدس دونوں ایک ہی چراغ کے نور ہے۔ یہ کہہ کر اس نے قریش کے لوگوں سے صاف کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس واقعے کے بعد قریش کے نمائندے واپس مکہ مکرمہ چلے گئے اور مسلمان حبشہ میں امن و سکون اور آزادی سے رہنے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنے دین اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اس طرز عمل سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ایسے مزید دلچسپ کہانیوں سے باخبر رہ سکیں۔